السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے سبق میں ہم تفسیر مصطلح الحدیث کے مقدمہ میں تعریفات اولیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو بنیادی تعریفات ہیں اس علم سے متعلق وہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف ذکر کی گئی ہے علم المصطلح۔ علم المصطلح کیا ہے؟ علم اصول الحدیث کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے علم باصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ یہ ایسے اصول و قواعد کا علم ہے، علم باصول و قواعد، ایسے اصول و قواعد کا علم ہے، یعرف بہا، جن کے ذریعے جانے جائیں، احوال السند، سند کے احوال، والمتن، اور متن کے احوال، من حیث القبول والرد، قبول اور رد ہونے کی حیثیت سے۔ یہ وہ علم ہے، یہ ان اصولوں اور قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے سند اور متن کے احوال قبول اور رد ہونے کی حیثیت سے جانے جائیں۔ تو سادہ لفظوں میں وہ علم ہے جو ایسے اصولوں اور قواعد پر مشتمل ہے جن کے ذریعے سند اور متن کے احوال جانے جاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سند اور متن مقبول ہیں، غیر مقبول ہیں، مقبول ہیں یا مردود ہیں۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ موضوعہ السند والمتن، اس کا موضوع سند اور متن ہے، من حیث القبول والرد، قبول اور رد ہونے کے اعتبار سے۔ اس علم کا موضوع سند اور متن ہے اس حیثیت سے کہ وہ مقبول ہیں یا مردود۔ ثمرۃ، اس علم کا نتیجہ کیا ہے جب یہ علم حاصل کر لیا جائے؟ تو ثمرہ ہے تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، احادیث مبارکہ میں سے صحیح کو سقیم، مقبول کو مردود، صحیح کو ضعیف سے ممتاز کرنا، یہ اس علم کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ الحدیث، اب یہاں پر اصطلاحات شروع ہو رہی ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ الحدیث لفظ استعمال ہوتا ہے لغت میں الجدید، لغت میں کہتے ہیں جدید کو، نئی چیز کو۔ وَيَجْمَعُ عَلَى احادیث، اس کی جمع احادیث ہے، علی خلاف القیاس، صرفی قیدوں کے برعکس، اس کی جمع احادیث ہونی نہیں چاہیے قواعد کے مطابق، لیکن جمع اس کی احادیث آتی ہے۔ تو لغتاً اس کا معنی ہے جدید، یعنی نیا۔ حدیث عربی میں نیا کو کہتے ہیں، نئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، اصطلاح میں جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو۔ تو یہاں قول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فعل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، تقریر سے مراد وہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر خاموش رہے، اس پہ راضی رہے۔ او صفتاً، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا۔
بیٹھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ بیان کیے گئے، ان کو ذکر کرنا، بیان کرنا، تو یہ اصطلاح میں حدیث ہے۔ اگلی اصطلاح یہاں پہ استعمال کی گئی الخبر، لغتاً و اصطلاحاً دونوں ذکر کیے گئے ہیں۔ لغتاً ہے النبأ و جمعہ اخبار، لغت میں خبر کا معنی ہے نبع، یعنی خبر، جس کو ہم اردو میں خبر کہتے ہیں، انگلش میں نیوز کہتے ہیں، اور اس کی جمع اخبار آتی ہے، خبر و اخبار۔ اور اصطلاح میں اس کی تعریف ہے فیہ ثلاثۃ اقوال، اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں، وہیا اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہوا مرادف للحدیث، پہلا قول یہ ہے کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، ہم معنی ہے، اے ان معناہما واحد اصطلاحاً، کہ اصطلاح میں ان دونوں کا معنی واحد ہے، حدیث اور خبر دونوں ہم معنی ہیں۔ مغایر لہو، دوسرا قول ہے مغایر لہو، یہ حدیث کے مغایر ہے، یعنی حدیث کا غیر ہے، ان کے درمیان نسبت جو ہے وہ توافق کی نہیں ہے بلکہ تباین کی ہے۔ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، والخبر خبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر سے ہو، یعنی صحابہ کرام سے ہو، تابعین سے ہو، تبع تابعین سے ہو، یا بعد والے لوگوں سے ہو۔ تو دوسرا فرمان، جو دوسرا قول ہے، اس کے حیثیت سے حدیث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے ہے۔ تیسرا قول ہے اعم منہ، ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے۔ حدیث وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو اور غیر سے بھی ہو، دونوں پر اطلاق خبر کا ہوتا ہے۔ تو تیسرے فرمان، تیسرے قول کے مطابق ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، حدیث خاص ہے کہ جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور خبر وہ ہے جو آپ کے علاوہ سے بھی ہو اور آپ سے بھی ہو۔ اگلی اصطلاح ہے الاثر، اثر سے کیا مراد ہے؟ لغتاً بقیت الشیء، لغت میں بقیت الشیء کو کہتے ہیں، باقی شے، بچی ہوئی شے، اور اصطلاحاً اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول ہے ہوا مرادف للحدیث، یہ حدیث کے مترادف ہے، ہم معنی ہے، جس طرح حدیث اس قول کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں، اس تقریر کو کہتے ہیں، اس صفت کو کہتے ہیں جس کی اضافت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، تو اثر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ دوسرا قول ہے مغایر لہو، یہ اثر اس کے مغایر ہے، اثر وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی صحابہ کرام اور تابعین کے سے ہو۔ خبر یعنی حدیث وہ ہے جس کی اضافت، جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، چاہے اقوال ہوں یا افعال ہوں یا تقریر ہو یا صفت ہو، اور اثر وہ ہے جس کی اضافت، نسبت صحابہ کرام اور تابعین کی طرف ہو، چاہے اقوال ہوں یا افعال ہوں۔ آگے ہے الاسناد، اسناد اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 ہے عزو الحدیث الی قائل،
مسندن، عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، کہ حدیث کی نسبت کرنا، حدیث کی اضافت کرنا اس کے قائل کی طرف. مسندن یعنی سند کے ساتھ، سند کے ساتھ حدیث کی نسبت اس کے قائل کی طرف کرنا، یعنی حدیث کا جو قائل ہے اس کی طرف نسبت کرنا سند کے ساتھ، سند کے یعنی ایک سہارے کے ساتھ اس کی نسبت کرنا، یہ اسناد کہلاتا ہے. نمبر 2 ہے سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن. یہ ان اشخاص کا سلسلہ ہے، ان رجال کا سلسلہ ہے، الموصلہ للمتن، جو متن تک پہنچا دے. اس کڑی کو کہتے ہیں، اس چین کو کہتے ہیں جو متن تک پہنچاتی ہے. وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَدِ، اس معنی کے اعتبار سے یہ سند کے مترادف ہے. سند کا معنی بھی آگے آ رہا ہے. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ سلسلۃ الرجال ہے، یہ اشخاص رجال کا وہ سلسلہ ہے جو متن تک پہنچائے. اس معنی کے اعتبار سے یہ سند کے مترادف ہے. اگلی اصطلاح ہے السند. سند لغت میں المعتمد، معتمد کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا گیا ہو، جس پر بھروسہ کیا گیا ہو، جس پہ سہارا کیا، جس کو سہارا بنایا گیا ہو اس کو سند کہتے ہیں. جس پہ ٹیک لگائیں اس کو بھی سند کہتے ہیں. وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. اس کا نام سند اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ حدیث کا بھروسہ اس پر ہوتا ہے، کا سہارا اس پر ہوتا ہے، وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، اس پر اعتماد ہوتا ہے. یعنی حدیث کا دار و مدار اس سند پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو سند کہتے ہیں. اصطلاحاً اس کی تعریف ہے سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن. وہ رجال کا سلسلہ ہے جو متن تک پہنچا دے. 9ویں اصطلاح ہے یہاں پر المتن. متن سے کیا مراد ہے؟ لغتاً، لغت میں ما صلب وارتفع من الارض، جو زمین سے بلند ہو، جگہ اٹھی ہوئی ہو. تو جو زمین میں سے اٹھی ہوئی ہو اس کو متن کہتے ہیں. اصطلاحاً اس کی تعریف ہے ما ینتہی الیہ السند من کلام. کلام میں سے جہاں سند ختم ہوتی ہے، جہاں سند ختم ہوتی ہے اس کے آگے متن شروع ہوتا ہے. تو جہاں پر سند ختم ہوتی ہے آگے متن ہے. پھر اگلی اصطلاح ہے المسند بفتح النون. نون پر فتح ہو، زبر ہو تو اس وقت اس کا معنی کیا ہے؟ لغتاً اسم مفعول من اسند الشیء الیہ بمعنی اعزاہ و نسبہ لہ. یہ اسم مفعول ہے اسند الشیء الیہ، اسند الشیء الیہ یعنی اس کی طرف شے کی نسبت کی، اضافت کی. تو یہ اس سے اسم مفعول ہے. اور اصطلاحاً اس کا معنی ہے لہو ثلاثۃ معان، اس کے 3 معانی ہیں. نمبر 1 کل کتاب جمع فیہ مرویات، کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ. مسند ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر صحابی کی مرویات کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا. تو مسند کا پہلا اصطلاحی معنی یہ ہے ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر صحابی کی احادیث کو، اس کے اقوال کو، مرویات کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہو.
نمبر 2 الحدیث المرفوع المتصل سندن، حدیث مرفوع متصل کو کہتے ہیں جو سند کے ساتھ متصل ہو، اس کو بھی مسند کہتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع کا نام مسند بھی رکھا ہے، الجامع، المسند، المختصر، انہوں نے یہ نام رکھا ہے اس میں۔ تو مسند سے مراد یہ بھی ہے کہ حدیث مرفوع متصل جو سند کے ساتھ متصل ہو۔ اور تیسرا یہ ہے ان یراد بہ السند، اس سے مراد سند لی جائے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، فیکون بہذا المعنی مصدرا میمیا، اگر اس سے مراد سند لی جائے تو یہ لفظ پھر مصدر میمی ہوگا، تو یہ مسند سند کے معنی میں ہوگا۔ اس کے بعد ہے المسند بکسر النون، تو یہ اسم فاعل ہے، ہوا من یروی الحدیث بسندہ، اس سے مراد وہ ہے جو اپنی یعنی جو حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرے، جو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے، سواء اکان عندہ علم بہ، برابر ہے کہ اسے اس کا علم بھی ہو، ام لیس لہ، یا نہ ہو، الا مجرد الروایہ، یا مجرد روایت ہو اس سے بیان۔ یعنی المسند وہ ہے جو حدیث کو روایت کرے سند کے ساتھ، برابر ہے اسے اس کا علم ہے یا نہیں ہے، یا مجرد روایت ہے، تو اس کو مسند کہتے ہیں جو حدیث کو روایت کرے سند کے ساتھ۔ المحدث، اس سے مراد کیا ہے، ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا، جو علم حدیث میں مشتغل ہو، روایتا و درایتا، روایت کرنے میں بھی اور اس کی سمجھ بوجھ میں بھی، وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ، اور بہت سی روایات پر مطلع ہو، بہت سی روایات پر مطلع ہو، وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، اور اس کے روات کے احوال پر بھی۔ تو محدث وہ ہے جو علم حدیث میں مشتغل ہو، روایتاً اور درایتاً، یعنی روایت کرنے کے اعتبار سے بھی اور بیان کرنے اور اس کے سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور بہت سی روایات اور روات کے احوال پر بھی مطلع ہو۔ اس کے بعد ہے الحافظ، اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے مرادف للمحدث، یہ بھی محدث کے ہم معنی ہے، عند کثیر من المحدثین، بہت سے محدثین کے نزدیک، یعنی بہت سے محدثین کے نزدیک یہ محدث کے مترادف ہے۔ دوسرا قول ہے وکیل ہوا ارفع درجۃ من المحدث، یہ محدث سے ارفع درجہ کی شخصیت ہے، یعنی اس کا مقام مرتبہ محدث سے بلند ہے، بحیث یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، یعنی اس حیثیت سے کہ ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، کہ ہر طبقہ میں یہ اس سے زیادہ جانتا ہو جس سے مما یجہلہ، جو اس سے مخفی ہو، تو یعنی یہ زیادہ علم رکھنے والا ہو، ہر طبقہ میں اس کی پہچان ہو، اس میں روات کو جانتا ہو، تو حافظ جو ہے وہ شخصیت ہے جو محدث سے اعلیٰ مرتبے کی ہے، اس کا مقام اس سے بلند ہے۔ اور آخری اصطلاح یہاں پر استعمال کی گئی الحاکم، حاکم کون ہے، ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث، جس نے تمام احادیث کا احاطہ کیا ہو، حتی لا یفوتہ منہا، یہاں تک کہ اس سے کچھ بھی فوت نہ ہوا ہو، الا الیسیر علی رأی بعض اہل العلم، مگر تھوڑا سا بعض اہل علم کی رائے کے مطابق، یعنی بعض
اہل علم کی رائے کے مطابق اس سے کچھ بھی نہ چھوٹا ہو، وہ شخصیت ہے جس نے تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیا ہو، یہاں تک کہ اس سے کچھ بھی نہ چھوٹے مگر تھوڑا سا۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ تو یہ اس سبق میں جو اصطلاحات حدیث تھیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، اس کا سادہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم حدیث کی اقسام کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس عمل میں، اس مشن پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔